میاں والی کے اندر ہونے والے واقعہ نے زمانہ جاہلیت کی یاد تازہ کر دی۔ ایک باپ نے اپنی 7 دن کی بے قصور ننھی سی بچی کو 5 گولیاں اس کے سینے میں اتار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ باپ یہ چاہتا تھا کہ میری پہلی اولاد بیٹا ہو، بیٹا نہیں ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، تو اس نے اسی غم و غصہ کی وجہ سے اپنی بچی کو، ننھی سی بچی کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اگر وجہ یہی ہے کہ وہ بیٹا چاہتا تھا تو بیٹی ہو گئی اور اس وجہ سے اس نے اپنی بیٹی کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تو یقیناً یہ سوچ اور یہ فکر ایک مسلمان کی اسلامی معاشرے میں ہرگز نہیں ہو سکتی۔ یہ مشرکین کی زمانہ جاہلیت میں سوئی تھی کہ وہ بیٹیوں کو اپنے لیے ننگو آر کا باعث سمجھتے تھے، وہ بیٹیوں کو اپنی رسوائی اور ذلت کا سبب سمجھتے تھے، حتیٰ کہ قرآن مجید اور حدیث طیبہ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بچیوں کو زمین میں زندہ درگور کر دیتے، دفن کر دیتے، کئی پہاڑوں سے بچیوں کو گراتے، گلا گونٹ کے ان کو مار دیتے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے لیے ننگو آر اور شرمندگی کا سبب اور ذریعہ سمجھتے تھے۔ جبکہ اولاد اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو یہ وہ انمول تحفہ ہے، بیٹے کی صورت میں ہو یا بیٹے کی صورت میں ہو، گھر کا سارا، گھر کی خوشیاں، گھر کا سکھ اور چین انسان کی اولاد کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان کے پاس اولاد جیسی نعمت موجود نہیں ہے تو چاہے انسان کے پاس دنیا کی کتنی دولتیں، کتنا سرمایہ کیوں نہ ہو، اولاد کے بغیر گھر سنسان اور ویران نظر آتا ہے۔ اور یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا فرمائے، جس کو چاہے بیٹے عطا فرمائے، وہ قادر و قدیر ہے۔ اسی قدرت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى کی آیت نمبر 49 اور 50 میں ارشاد فرمایا، للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکورا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے وہ بانجھ رکھتا ہے، نہ بیٹے عطا فرماتا ہے نہ بیٹیاں عطا فرماتا ہے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، بے شک وہ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں اپنی قدرت کا اظہار کیا کہ بیٹیاں عطا فرمانا، بیٹے عطا فرمانا، کسی کو دونوں عطا کر دینا، کسی کو ایک عطا کرنا اور کسی کو بانجھ رکھنا، یہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے اور اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے عطا فرمائے، بیٹیاں عطا نہیں فرمائیں۔ جناب سیدنا لوط علیہ السلام کو اللہ نے ساری بیٹیاں عطا فرمائیں، ان کے بیٹے نہیں تھے۔ اور جناب اسماعیل، جناب اسحاق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دیگر انبیاء، ان کو اللہ رب العزت نے بیٹے بھی عطا فرمائے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائیں۔ اگرچہ نبی کریم علیہ السلام کے بیٹے جوانی کی عمر تک نہیں پہنچ سکے، لیکن حضور کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دونوں یہ نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں۔ اب جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے نہ انہیں بیٹے عطا فرمائے نہ بیٹیاں عطا فرمائیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرماتا ہے تو بیٹے کی ولادت پر ہم خوشی مناتے ہیں، نعمت سمجھ کر کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ نعمت ہے۔ تو بیٹا اللہ کی نعمت ہے تو بیٹیاں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت و برکت ہیں۔ جیسے بیٹے کی ولادت پر انسان خوشی مناتا ہے تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی طرف سے جو بندے پر برکت ہوئی ہے اس پر بھی خوشی منانی چاہیے۔ اب یہ جو واقعہ پیش آیا اس تناظر میں آپ دیکھیں کہ یہ زمانہ جاہلیت کی ایک گویا کہ یاد تازہ ہو گئی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح کا بہیمانہ اور وحشیانہ سلوک کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مشرکین اور کفار کے اس رویے کو بیان کیا کہ جب ان کے سامنے
بیٹی کی ولادت کی خبر آتی تھی تو وہ اپنی بیٹی کی ولادت کی خبر سن کر نہایت شرمندہ ہوتے اور غمناک ہوتے، اور ان کے چہروں پر مرجائیاں چھا جاتی، چہرے کالے ہو جاتے، سیاہ ہو جاتے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 58 اور 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَضِيمٌ، تو سارا دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، وَهُوَ قَضِيمٌ، اور وہ غصہ کھاتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جس کی اس کو خوشخبری دی گئی اس کی برائی سے وہ اپنی قوم سے بچتا پھرتا ہے، چھپتا پھرتا ہے۔ أَيُمْسِكْهُ عَلَىٰ هُونٍ، کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے مٹی میں دفن کر دے گا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، سنو برا ہے، بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور ان کو ذلت کے ساتھ رکھتے تھے، بیٹی کی ولادت ہوتی تو بیٹی کی ولادت پر ان کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی، یہ ان کا جو رویہ تھا، قرآن مجید فرقان حمید نے ان کے اس رویے کی نفی کی اور ان کی مذمت بیان کی، کیونکہ بیٹیاں اور بیٹے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تحفہ ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹے عطا فرمائے اور جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے۔ اب یاد رکھیں اور ذرا توجہ کریں کہ زمانہ جاہلیت میں خواتین کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ کس قدر ناروا اور برا سلوک کیا جاتا تھا۔ عورتوں کو بیڑ بکریوں کی طرح، جانوروں کی طرح، اور ان کے ساتھ نعوذ باللہ اپنی حمیت اور غیرت کی وجہ سے ان کو یہاں تک اپنے جو ہے وہ ظلم و جو نا وہ جبر کا نشانہ بنا جاتا کہ ان کو زمین میں زندہ درگور کر دیا جاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے جب اسلام کی تعلیمات ارشاد فرمائیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسلام نے نہ صرف بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکا اور منع کیا، بلکہ ان کی صحیح طریقے سے پرورش کرنے، ان کے ساتھ محبت کرنے اور ان کی صحیح تربیت کرنے، ان کو لباس، کھانا اور ضرورت کی چیزیں فراہم کرنے پر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثواب، اجر و ثواب اور جنت کی بشارت کا نبی کریم علیہ السلام نے اعلان کیا اور اپنی امت کو اس کی ضمانت ارشاد فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا۔ سورۃ التکویر کی آیت نمبر 8 میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا اور قیامت کے دن کا اللہ رب العزت نے منظر بیان کیا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا، یہ اس بات کا بیان ہے کہ اس کو قتل کیا جاتا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنے زمانہ جاہلیت کے واقعات کو بیان کیا کہ ہم اس طرح کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے۔ ایک شخص قیس نامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں اور مسند بزار اور سنن کبری للبیہقی میں یہ حدیث ہے، اور حدیث بھی صحیح درجے کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قیس آئے اور آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے اپنی 8 بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کیا اور اپنے اس جرم اور گناہ کا اقرار نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم ہر بچی کے بدلے میں ایک غلام آزاد کرو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس غلام تو نہیں ہے، البتہ میرے پاس اونٹ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہر بچی کے بدلے میں ایک اونٹ جو ہے اس کو نہر کرو۔ اسی طرح امام دارمی نے اپنی کتاب سنن دارمی میں جلد 1 صفحہ 14 پر روایت نمبر 2 بالکل ابتدا میں باب ما کان علیہ الناس قبل مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الجہل والضلالہ، نبی کریم علیہ السلام کی بعثت سے پہلے لوگ کس قدر جہالت اور گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اس کا بیان۔ اور روایت نمبر 2 لکھی ہے ودین سے، یہ مرسلن روایت ہے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آگے کہا، یا رسول اللہ
ہم جاہلیت کے زمانہ میں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ہم اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، اور اللہ کے نبی میرے پاس میری بیٹی تھی، جب بھی میں اپنی بیٹی کو بلاتا وہ بڑی مسکرا کے خوش ہو کے میرے پاس آیا کرتی تھی اور میرے پکارنے پر میرے پاس پہنچ جاتی۔ ایک دن میں نے اسے پکارا اور بلایا اور وہ میرے پاس آئی، فمررت حتی اتیت بئرا من اہلی غیر بعید، اور میں اپنے گھر سے تھوڑا سا فاصلے پر ایک کنواں تھا، اس کے پاس اپنی بیٹی کو لے گیا، فاخذت بیدہا فردیت بہا فی البئر، میں نے اس چھوٹی سی بے قصور بچی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے اس کو اس کنویں میں نے دھکا دے کے گرا دیا، اور اس کے آخری کلمات یہ تھے، یا ابتا یا ابتا، اے میرے باپ اے میرے باپ۔ وہ کنویں سے بچی مجھے پکار رہی تھی۔ فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا یہ بیان سنا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حتی وقف دمع عینیہ، حتیٰ کہ حضور کی آنکھیں آنسو سے بھر آئیں۔ فقال له رجل من جلساء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس شخص سے کہنے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کیا ہے، تم نے یہ اپنا واقعہ حضور کے سامنے کیوں بیان کیا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہیں، انہیں واقعہ بیان کرنے دو، اور پھر فرمایا کہ اعد علیہ حدیثک، اپنا دوبارہ واقعہ بیان کرو۔ فاعادہ فبکا، اس شخص نے دوبارہ اپنا یہ واقعہ زمانہ جاہلیت کا بیان کیا تو نبی کریم علیہ السلام اتنا روئے، حضور کی چشمان مبارکہ سے اتنے آنسو نکلے کہ وقف الدمع من عینیہ علی لحیتہ، حضور کی آنکھوں مبارکوں سے چشمان مصطفیٰ سے آنسو نکلے اور حضور کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہوگی۔ ثم قال لہ، تو نبی پاک علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا، ان اللہ قد ودع عن الجاہلیت ما عملوا فاستأنف عملک، فرمایا کہ جو کچھ زمانہ جاہلیت میں ہو چکا، تم نے اب کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اٹھا دیا، اپنے نئے سرے سے تم اعمال کو شروع کرو۔ یہ دوسرا واقعہ، اور اس طرح کے کئی ایسے واقعات جو ہیں وہ پیش آئے۔ اسی طرح ایک صحابی رسول ہے صعصع بن ناجیہ تمیمی، ان کا لقب ہے محیی المعودات، یعنی زندہ درگور کی جانے والی بچیوں کو زندہ کرنے والے۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آئے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک نیک عمل کیا ہے، اور وہ نیک عمل یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں اور ہمارے معاشرے میں لوگ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، میں نے 360 بچیوں کو بچایا ہے، اپنے اونٹ دے دے کے اس کے عوض ان کے والدین کو 360 بچیوں کو بچایا ہے، کیا میرے لیے اجر ہے؟ تو فرمایا ھذا من باب البر لک اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام، تو فرمایا کہ ہاں تیرے لیے اجر ہے، اور اللہ رب العزت جل شانہ نے تجھے اسلام کا تیرے اوپر احسان فرمایا ہے، تجھے اللہ رب العزت نے اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کہ بارگاہ اقدس میں آنے والے لوگوں نے اپنے یہ واقعات بیان کیے، تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رویہ اور سلوک بچیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ جب اسلام آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی بیٹیوں کے ساتھ مودت محبت اور ان کے ساتھ شفقت و مہربانی کا خود انداز اختیار کر کے امت کو بتایا کہ اپنی بیٹیوں کو تم ناپسند نہ کرو، ان کے ساتھ محبت کرو۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آتی تو حضور علیہ السلام ان کے ساتھ اس قدر محبت کرتے تھے کہ سرکار ان کی محبت میں کھڑے ہو جاتے تھے، استقبال کرتے، حضور ان کو بوسہ دیتے اور حضور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ اسی طرح جب نبی کریم علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے پاس جاتے تو سیدہ فاطمہ حضور کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی اور نبی کریم علیہ السلام کو بوسہ دیتی اور نبی پاک علیہ السلام کو اپنی جگہ پہ بٹھاتی تھی۔ اور اس کے علاوہ مسند احمد ابن حنبل میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، اپنی بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو، کیوں؟ یہ بیٹیاں بہت زیادہ محبت کرنے والی اور بہت عظیم القدر ہیں، یہ مہنگی ہیں، بہت زیادہ جو ہے نا وہ قدر و شان اور منزلت کی مالک ہے، تم ان کے ساتھ نارویہ سلوک نہ کرو، یہ محبت کرنے والی ہیں، تم ان کو ناپسند نہ کرو۔ اس کے علاوہ صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، امام مسلم
693, 94 اور 95 3 مسلسل احادیث لے کے سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک غریب عورت آئی اور اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں. ایک روایت میں 1 کھجور کا ذکر ہے، دوسری میں جو ہے نا وہ 3 کھجوروں کا ذکر ہے. سیدہ پاک فرماتی ہے کہ میں نے اس آنے والی عورت کو، اس نے مانگا تو میں نے 3 کھجوریں دی. اس نے ایک اپنی بیٹی کو پکڑا دی ایک کو، اور دوسری کھجور اپنی دوسری بیٹی کو پکڑا دی، اور تیسری کھجور خود کھانے کے لیے پکڑی. بیٹیوں نے کھجوریں کھا لی، اور جب اس عورت نے کھجور اپنے منہ کے قریب کرنا چاہی کھانے کے لیے تو ان بیٹیوں نے اس سے کھجور مانگ لی. اب اس نے خود کھانے کی بجائے وہ کھجور اپنی دونوں بیٹیوں کو کاٹ کے توڑ کے آدھی آدھی دے دی. تو میں نے اس کا یہ رویہ اور یہ سلوک اپنی بیٹیوں کے ساتھ جب دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے میں نے حضور کی بارگاہ میں یہ واقعہ بیان کیا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ. حضور نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اس عورت نے اپنے لیے جنت کو واجب کر لیا. او آتقہا بہا من النار، یا حضور نے یہ فرمایا کہ اس نے اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کی گردن کو جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرما لیا. اور دوسری حدیث میں ہے کہ من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن، جس کو اللہ رب العزت نے بیٹیوں سے آزمایا، یعنی بیٹیوں کی ظاہر بیٹیاں پیدا ہوں تو ان کی تربیت کرنی پڑتی ہے، ان کو پھر ان کے لیے اچھے رشتے تلاش کرنے پڑتے ہیں، دیگر ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا فاحسن الیہن، اور اس نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کن لہ سترا من النار، یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گی. اسی طرح سنن ابن ماجہ میں 3669 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ثلاث بنات، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بیٹیاں عطا فرمائے، فصبر علیہن، پس اس نے ان پر صبر کیا، یعنی اللہ رب العزت نے بیٹیاں دی ہیں تو خوش ہوا اور اچھے طریقے سے ان کی پرورش کی اور ان کو اچھے طریقے سے پرورش کر کے بیاہ دیا، شادی کر دی. فاطعمہن، پس ان کو کھانا کھلایا، وسقاہن، ان کو اچھا پلایا، وقساہن من جدتہ، اور انہیں اچھا لباس پہنایا. کن لہ حجاب من النار یوم القیامہ، یہ اس کا عمل قیامت کے دن یہ بیٹیاں اس کے لیے جہنم سے حجاب اور رکاوٹ بن جائیں گی. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ان بیٹیوں کی اچھی پرورش کرنے کی وجہ سے جہنم سے محفوظ فرمائے گا. جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من آل جاریتین دخلت انا وہو کہاتین واشار باصبعہما. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حضور فرماتے قیامت کا دن ہوگا میں اور وہ دونوں اکٹھے جنت میں داخل ہوں گے. صحابی فرماتے ہیں حضور نے اپنی یہ وسطی اور سبابہ، یہ دونوں انگلیاں اپنے اس طرح ساتھ ملائیں اور کہا میں اور وہ اپنی 2 بیٹیوں کی اچھے طریقے سے پرورش کرنے والا جنت میں اس طریقے سے اکٹھے داخل ہوں گے. اور اس کے علاوہ صحیح مسلم میں 6695 نمبر حدیث میں یہ ہے کہ من آل جاریتین، جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، حتیٰ تبلغا، حتیٰ کہ وہ دونوں بیٹیاں بالغ ہو گئی، اچھے طریقے سے ان کی پرورش کرتا رہا، جاء یوم القیامت انا وہوا وضم اصابعہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو اس طرح ملایا، فرمایا میں اور وہ دونوں قیامت والے دن اس طرح اکٹھے آئیں گے. یہ احادیث طیبات ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے تربیت اور پرورش کرنے کے فضائل بیان کیے اور بیٹیوں کی تربیت پر جنت کی بشارت نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمائی. اور ایک اور حدیث ہے مصدرک حاکم میں کہ من کان لہ ثلاث بنات فصبر علیہن، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائی اور اس نے ان پر صبر کیا، ادخلہ اللہ الجنت برحمتہ ایاہن، ان بیٹیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو 3 بیٹیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت ہے، تو اگر 2 بیٹیاں ہوں تو پھر، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں 2 بیٹیاں ہوں تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. دوسرا شخص کھڑا ہوا، عرض کی یا رسول اللہ واحدہ، اگر ایک ہو تو فرمایا واحدہ، ایک بھی ہو، ایک بیٹی کی بھی اچھے طریقے سے پرورش کرے گا اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو اس بیٹی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مومن مسلمان کو جنت عطا فرمائے گا. اور ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے 3670، بڑی ایمان افروز حدیث ہے، فرمایا ما من رجل تدرک لہ ابنتان
جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں، فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا، ان دونوں کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے حسن سلوک کرتا ہے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ احسان کرتا ہے، تو فرمایا ما صاحبتاہ او صاحبہما الا ادخلتاہ الجنہ، یہ دونوں بیٹیاں اس شخص کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اتنی ایمان افروز احادیث طیبات۔ اور ایک المعجم الکبیر طبرانی میں 10,295 نمبر حدیث ہے، فرمایا من کانت ابنتن فادبہا، جس کو اللہ نے بیٹی عطا فرمائی اور اس نے اس کی تربیت کی اچھے طریقے سے، فاحسن ادبہا، اچھے طریقے سے اس کو ادب سکھایا، اسلام کی تعلیمات اور جو اسلام نے تعلیمات دی ہیں اس کو اچھے طریقے سے سکھائیں، وعلمہا، اور اس کو اسلام کی تعلیمات سکھائیں، فاحسن تعلیمہا واوسع علیہا من نعم اللہ التی اسبغ علیہ، جو اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں سے اپنی بیٹیوں کو اس نے حصہ عطا فرمایا، کانت لہو منعتن وسترۃ من النار، یہ بیٹیاں اس شخص کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی اور جہنم سے اس کے لیے سترہ بن جائیں گی، یعنی یہ بیٹیاں اس کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی، یہ بیٹیاں ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچیوں کی پرورش کرنے والے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضائل بیان فرمایا۔ اور المعجم الصغیر میں ایک حدیث امام طبرانی لے کے ہے، اب معجم الصغیر میں بھی ہے، میں ایک روایت المعجم الاوسط سے پڑھ دیتا ہوں۔ المعجم الاوسط میں روایت نمبر 3101 ہے۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ولدت الجاریۃ بعث اللہ عز وجل الیہا ملکن، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بیٹی عطا فرماتا ہے تو اس بیٹی کی ولادت پر اللہ رب العزت آسمان سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے، یزف البرکہ، کہ جو برکت لے کے آتا ہے اور برکت پھیلاتا ہے فرشتہ اس بیٹی کے آنے کی وجہ سے، اور کہتا ہے ضعیفۃ خرجت من ضعیف، یہ ضعیفہ ہے اور ضعیف سے نکلی، القیم علیہ معان الی یوم القیامہ، اس بچی کی پرورش کرنے والے کی قیامت تک مدد کی جائے گی، بچی کی پرورش کرنے والے کی، اس کو ادب سکھانے والے کی قیامت تک پرورش کی جائے گی، قیامت تک مدد کی جائے گی۔ وَإِذَا وُلِدَ الْغُلَامُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ، اور جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو بھیجتا ہے، فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، اور وہ فرشتہ اس بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تمہیں سلام کہتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان احادیث طیبات میں بیٹی کی اچھے طریقے سے پرورش کرنے اور بیٹی کی تربیت کرنے کی وجہ سے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اور ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو ایک وحشیانہ اور ایک بہیمانہ عمل کیا گیا ہے، اسلام اس کی کتنی پرزور مذمت کرتا ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب قیامت والدن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے حقوق کا فیصلہ ہوگا تو سب سے پہلے قتل ناحق کا فیصلہ ہوگا، اور قرآن اور احادیث کے مضمون سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بچیاں جن کو بے قصور ننھی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا گیا اور جو بے قصور بچیوں کو قتل کر دیا گیا، سب سے پہلے قیامت کے دن ان کا فیصلہ کیا جائے گا اور ان کا حساب ہوگا، اور قاتلین کو جو ہے وہ اللہ رب العزت سزا میں مبتلا فرمائے گا۔